عصر مصطفیٰ میں پلٹنے کی ضرورت ہے، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور عصر مصطفیٰ یعنی برداشت، تحمل مزاجی، حلم، جی جلد بازی نہیں، جلدی نہیں، تندی نہیں، جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، بات کرو، گفتگو کرو، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ، یا ہماری مان لو یا ہمیں منوا لو، یا ہمیں قائل کرو یا ہماری بات کو مان لو۔ میں وضو ایسے کرتا ہوں، میرا بھائی ایسے کرتا ہے، وہ بھی قرآن کی آیت سے ایسے کر رہا ہے، میں بھی قرآن کی آیت سے ایسے کر رہا ہوں، آیت ایک ہی ہے وضو کی۔ کوہنیوں کو دھونے والا مسئلہ ہی ہے نا صرف، اور مسح کرنے والا مسئلہ ہے۔ تو ہمارے بھائی سر کا مسح کرتے ہیں، پیروں کو دھوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پیر اور سر کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے، لہٰذا مسح کے ساتھ پیر اور سر کا ذکر ہے تو پیروں کا مسح ہوگا، پیر دھلیں گے نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں شیعہ حضرات پیروں کے دھونے سے وضو شروع کرتے ہیں، نہیں، ہم پیر دھونا ہمارے وضو کا حصہ ہی نہیں ہے۔ وہ ہمارے لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ جب جوتے اتاریں گے، موزے اتاریں گے تو بدبو ہے، تو جی وضو کے لیے پہلے پیر دھو لو۔ یہ مقدمہ وضو ہے کہ اپنے بدن کو وضو کا حصہ نہیں ہے۔ اور مجھے اور آپ کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے خواہ مخواہ، اگر صاف ستھرے پیر ہیں، پاک ہیں، تو کیا ضرورت آ رہی ہے پہلے دھونے کی؟ تو پیروں کے دھونے سے ہمارا وضو شروع نہیں ہوتا، چہرے کے دھونے سے ہمارا، سب کا جیسے ہے، جیسے قرآن کی آیت۔ اسی قرآن سے میرے بھائی وضو کرتے ہیں، اسی قرآن سے شیعہ وضو کرتے ہیں۔ تشریح کے اندر، تفسیر کے اندر فرق ہے۔ الی الکعبین، وہ الی بمعنی انتہا لیتے ہیں، اور ہم الی بمعنی مع لیتے ہیں، یعنی الی بمعنی مع کہ کوہنیوں سمیت دھو، وہ کہتے ہیں کوہنیوں تک دھو۔ کوہنیوں تک کے معنی میں تو پھر یہاں سے دھولے گا، تک یہاں بنے گا، کوہنی تک بنے گا تو الٹا ایسے دھویا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور کوہنیوں سمیت دھو تو یہاں سے شروع ہوگا۔ تو وہ الی کے معنی مع کے بھی ہیں، الی کے معنی انتہا کے بھی ہیں۔ وہ انتہا کے لیتے ہیں، ہم مع کے لیتے ہیں۔ اسی طرح 3 طلاقوں والا مسئلہ، ہم کہتے ہیں ایک مجلس میں اگر 30 دفعہ بھی شوہر بیوی کو کہہ دے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، 30 دفعہ بھی کہہ دے تو 1 دفعہ شمار ہوگی، کیونکہ مجلس ایک ہے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، 3 دفعہ اگر ایک مجلس میں کہہ دیا تو 3 شمار ہو جائیں گی، 2 دفعہ کہا تو 2 شمار ہوں گی، 1 دفعہ کہا تو 1 دفعہ شمار ہوگی۔ ہم ایک ٹی وی چینل کے اوپر تھے، گفتگو یہی ہو رہی تھی، میری بات بھی تھی، ہمارے بھائی کی بات بھی تھی، مفتی صاحب کی۔ جب وقفہ آیا تو کہنے لگے مولانا بات آپ صحیح کر رہے ہیں مگر میں ٹی وی پہ کہہ نہیں سکتا۔ میں نے کہا مولانا مجھے ایک جملہ ہدیہ کرنے دیجئے، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تقیہ کر رہے ہیں، تقیہ تو آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ والی بحثیں علمی بحثیں ہیں، ان کو ایک دوسرے سے پیار محبت سے حل کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جو ہم نماز میں، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے، یہ جو ہم نماز میں سجدگاہ رکھتے ہیں نا، تو ہم سجدگاہ کی پرستش نہیں کرتے، ہم مٹی کا ڈھیلا یا کربلا کی خاک شفا کو سجدہ نہیں کر رہے جی۔ السجود علی الخمرہ یا للخمرہ، السجود للتراب یا علی التراب۔ اگر ہوتا نا للتراب تو پھر ہم آگے رکھتے اور اس کے تھوڑا پیچھے ہٹ کے سر رکھتے، اور ہم سجدگاہ کو سجدہ کرتے، یعنی اس کے لیے سجدہ کرتے، تو یہ شرک ہو جاتا۔ بھائی بت پرست ہے نا، وہ بت آگے رکھتے ہیں، اس کے آگے اپنا سر رکھ دیتے ہیں، بت پر سر تھوڑی رکھتے ہیں۔ ہم سجدگاہ پر سر رکھ رہے ہیں، سجدگاہ کے لیے سر نہیں رکھ رہے۔ اور پھر صحیح بخاری کے اندر تو حدیث ہے کہ نبی کے جیب میں مٹی کا ڈھیلا اور ٹھیکرا ہوتا تھا۔ سرکار جب بھی نماز پڑھتے تھے جیب سے وہ مٹی کا ٹھیکرا نکالتے تھے، پختہ مٹی کو گوندنے کے بعد مٹی میں پانی ملا کے جب سکھا دیں گے تو وہ پختہ ہو جائے گی نا مٹی، اسے کہتے ہیں ٹھیکرا، ٹھیک ہے؟ سرکار اپنی جیب میں رکھتے۔ سنت مصطفیٰ ہے مٹی پہ سجدہ کرنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے السجود علی الخمرہ، جا کے پوچھ لیں سجود علی الخمرہ سے کیا مراد ہے۔ صحیح بخاری کی ایک شرح کے اندر تو حاشیے میں لکھ دیا ہمارے ایک بزرگ عالم دین نے، سنی بزرگ عالم دین نے، کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے خاک پر سجدہ کرنا، اور اس سنت پر شیعہ حضرات عمل کرتے ہیں۔ یہ علمی باتیں ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ ہاتھ کھول کے پڑھنا اور بند کر کے پڑھنا، باندھ کے پڑھنا، یہ علمی مسئلہ ہے جی۔ امام مالک کے جتنے بھی مقلد ہیں وہ سب ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں
پاکستان اور ہندوستان میں کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین ہیں تو یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہوئے ہم غالب لوگوں کو دیکھتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو دیکھتے ہیں، مگر سنی حضرات کے ہاں امام مالک کے مقلدین ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ میں مکے گیا، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہاتھ کھول کے، میں نے کہا یہ سارے شیعہ ہیں؟ کہنے نہیں یہ مالکی ہیں۔ زیادہ تر افریقہ میں جو ہمارے کالے بھائی ہیں جی، سیاہ پوست بھائی جو ہیں ہمارے مسلمان بھائی، وہ ہاتھ کھول کے وہ امام مالک کے مقلدین ہیں۔ میں ایک دفعہ امارات میں تھا جی، اور ٹی وی کے پروگرام وہاں سے ہوتے تھے، عالم آن لائن کے، پہلے کی بات ہے، تو عید کا موقع ہمیں وہیں پڑ گیا، عید کی نماز ہم نے ٹی وی چینلز پہ وہاں دیکھی، ساری رائل فیملی کے لوگ جو تھے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کو جو امام نماز پڑھ رہا تھا وہ باندھ کے۔ میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے جتنے بھی یہ امارات کے رؤسا ہیں یہ سارے مالکی ہیں، امارات یعنی شارجہ، ابو ظبی، دبئی، اس کے جو عمرا ہیں یہ سارے مالکی ہیں، یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ کون سا جھگڑا ہے بھائی کہ وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، ہم ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، ہم ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں؟ جی میں کیونکہ اہل بیت کا پیروکار ہوں، میرے نزدیک اہل بیت کو ترجیح حاصل ہے۔ بڑے لطیف بات ہے، میں لندن ایئرپورٹ پہ اترا، اسی حلیے میں تھا جی، تو انگریز میرے سامنے سے گزرے، کہنے لگے انگریزی میں، کہنے لگے جی بڑا اچھا لباس پہنا ہوا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ بڑا اچھا ڈریس ہے آپ کا، کون ہے آپ؟ تو میں نے کہا جی یہ مسلمان علماء کا لباس ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ مسلمان عالم ہے تو یہ بتائیے پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا جی ہم پروفٹ کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر پیروی گھر والوں کی کرتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے ہاں پروفٹ کے گھر والوں کو جو لوگ مانتے ہیں نا وہ اچھے مسلمان ہیں۔ الحمدللہ آپ نے رو رو کر، برداشت کر کر کے، اپنے اوپر ماتم کر کر کے پوری دنیا میں اپنی اچھی تصویر پیش کی ہے۔ جتنے جنازے ہمارے اٹھے ہیں نا، اگر کسی اور کے اٹھتے اپنے گھر کا پتہ بھول جاتے، حواس باختہ ہو جاتے، پاگل ہو جاتی پوری قوم۔ لیکن ہم تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں اس قابل جانا کہ حسین کے نام پہ ہماری جان جا رہی ہے جی، ہم نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ ہزاروں کھوپڑیاں یہاں خودکش دھماکہ کرنے والوں کی ملی ہیں، کسی ایک شیعہ کی کھوپڑی آج تک نہیں ملی۔ جو اپنے بدن کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں نا وہ تمہارا گلا اچھا گھوٹتے، مگر نہیں، ہمیں یہ ممبر تعلیم نہیں دے رہا، ہمیں یہ عزاداری بدلہ لینے کی بات نہیں کر رہی۔ خبردار، برداشت کرو، صبر کرو، گزار دو وقت، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، مستقبل ہمیشہ صابروں کا ہے، کل ہمیشہ صابروں کا ہے۔ آپ نے یہ وقت گزار دیا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو تنگ کیا گیا مگر الحمدللہ برداشت کیا۔ اس لیے وہ کہہ رہی تھی، وہ خاتون تھی، کچھ اور مرد تھے، کہنے لگے پروفٹ کے گھر والوں کو جو مانتے ہیں وہ اچھے مسلمان ہیں، جا کے کہیں پھٹے نہیں، ہم کہیں جا کے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ صرف قصور اس پہ تکلیف ہوتی ہے کہ حسین حسین کی آوازیں بلند کیوں ہو رہی ہیں۔ ہم سے چڑھتے ہیں نا تو یہ چڑھتے ہیں مجلس کیوں کر رہے ہو، یہ آواز کیوں باہر آ رہی ہے، یہ روڈ پہ جلوس کیوں نکال رہے ہو؟ جی توجہ ہے، تکراری بات ہو تو مجھے معاف کیجیے گا جی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی ہماری گلی سے جلوس نہیں نکلے گا، ہماری مسجد ہے بیچ میں۔ انہوں نے کہا جی کتنی دیر کا جلوس ہے؟ وہ جو انتظامیہ کا بڑا افسر تھا کہنے لگا جی کتنی دیر کا جلوس ہے جو روڈ سے گلی میں آئے گا پھر روڈ پہ آ جائے گا؟ تو متعلقہ افسر نے کہا جی یہ 10 منٹ کا جلوس ہے، جو گلی میں آئے گا پھر دوبارہ روڈ پہ آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا مفتی صاحب 10 منٹ میں کیا جاتا ہے، پرانا پرمٹ ہے، یہ لوگوں ایک عرصے سے گزر رہے ہیں، حتیٰ مسجد آپ کی بعد میں بنی ہے، جلوس تو پرانا ہے، تو ان کو گزرنا تھی۔ کہنا نہیں یہ 10 منٹ حسین حسین بولتے ہیں، سارے سال ہمارے بچے حسین حسین بولتے ہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ ہمارا قصور بت یہ ہے، ہم نے کسی بچے سے نہیں کہا کہ تم آ کر ہمارے ساتھ مل جاؤ، اس اللہم صلی علیہ، اس سے بلند اور بہتر صلوات۔
برداشت بڑھائیے. میں اپنے والوں کو بھی نصیحت کر رہا ہوں, سنی بھائیوں کو بھی نصیحت کر رہا ہوں. کرنا یہی پڑے گا. میری نہیں مانیں گے تو بھی آپ کو کل ماننا یہی پڑے گی بات. آج نہیں مانیں گے تو کل ماننا پڑے گی. کرنا یہی ہے, برداشت کرنا ہے, تحمل مزاجی سے آگے بڑھنا ہے. مذاق کسی کا نہیں اڑانا چاہیے. تنقید اور بات ہے, نقد اور بات ہے, اعتراض اور بات ہے, شبہ ڈالنا اور بات ہے, مگر خلوص نیت کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, پیار کے